ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجال ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین صلوات ہمارا موضوع سب سے پہلے عقیدے کے لحاظ سے تھا کہ اچھا عقیدہ انسان کی زندگی پہ کیا اثر ڈالتا ہے، اس کے بعد عقیدہ شفاعت، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عقیدہ ختم رسالت، جو آج کل کا ایک بہت بڑا ایشو بھی بنا رہا کافی عرصے تک، اور لوگوں نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اسے ایک سیاسی رخ دے دیا تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ اس سے پہلے کہ ہم عقیدہ ختم رسالت پہ گفتگو کریں، ولو یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، یہ عقیدہ احادیث سے ثابت ہے، لیکن وہ لوگ جو قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں اور حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ عقیدہ ہم عقل کے ذریعے سے ثابت کریں، کیونکہ بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے افراد ہیں جنہیں بہکایا گیا، وہ قرآن اور حدیث دونوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم پھر عقلی لحاظ سے بحث کریں کہ یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم عقیدہ ختم رسالت پہ بحث کریں، مقدمے کے طور پر ہم پہلے بحث کریں گے کہ نبی کی ضرورت کیا ہے۔ ہر دور میں پروردگار نے اپنی حجت قائم کرنے کے لیے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا، بلکہ ایک ایک وقت میں دو نبی ایک ساتھ رہے۔ جناب موسیٰ اور جناب ہارون ایک وقت میں ایک ساتھ رہے، اسی طرح جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان پیغمبر ایک ساتھ ایک وقت میں رہے، اور کئی مثالیں موجود ہیں۔ اگر ہم لبنان چلے جائیں تو کئی نبیوں کی قبریں ملتی ہیں جن کا شاید اس وقت لوگوں کو علم بھی نہیں ہے کہ ان کا نام کیا تھا۔ تو سب سے پہلے اس بات کی ضرورت کہ آخر نبی کی ضرورت کیا ہے۔ پروردگار کا ایک طریقہ کار رہا کہ انسان کو دنیا و آخرت میں سعادت کی منزل تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ کچھ ایسی شخصیات بھیجی جائیں جو انسان کو ان علوم اور ان معارف سے آگاہی عطا کریں جن تک انسان اپنی عقل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انسان کا ہمیشہ سے دعویٰ یہ رہا کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک بڑا سانحہ ہے کہ اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں
لیکن ہر ملک کا اپنا آئین ہے، ہر ملک کا اپنا قانون ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ قانون جو رسول خدا لائے تھے وہ کہاں چلا گیا؟ ہر ملک نے اپنا ایک آئین مرتب کیا، ہر ملک نے اپنا ایک قانون وضع کیا، تو رسول خدا جو آئین اور جو قانون لے کر آئے تھے وہ کہاں گم ہو گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی قانون ایک ہوتا جو پوری دنیا میں رائج کیا جاتا، شائع ہوتا، لیکن اس کے برعکس ہر ملک نے اپنا ایک قانون اپنے لحاظ سے مرتب کیا۔ تو یہ قوانین کی ضرورت کیوں پڑی؟ جبکہ شریعت اصل میں جو شروع ہوئی ہے وہ جناب نوح سے شروع ہوئی ہے، اور قرآن میں واضح طور پہ بیان کیا گیا شرع لکم من نوح، ہم نے تمہارے لیے شریعت کو وضع کیا نوح سے ابتدا ہوئی ہے شریعت کی۔ جناب آدم سے شریعت کی ابتدا نہیں ہوئی۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون ہم خود بنا سکتے ہیں، ہماری عقل قانون وضع کرتی ہے، ہم اتنی عقل رکھتے ہیں، ان کا جواب پروردگار نے اس دنیا کو پیدا کرتے ہی دے دیا تھا کہ سب سے پہلا انسان جب دنیا میں بھیجا گیا تو شریعت نہیں بھیجی گئی، فقط آدم کو بھیجا۔ آدم اصلاح ضرور کر رہے تھے لیکن ایک قانون وضع نہیں کیا گیا۔ قانون کا سلسلہ شروع ہوا جناب نوح سے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہم خود قانون بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کا جواب سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر آپ قانون بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ تجربہ پہلے ہو چکا ہے۔ آدم کے زمانے میں شریعت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بندوں کا اپنا بنایا ہوا قانون تھا، اس میں بھی دیکھ لیا گیا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ گویا یہ واضح ہو گیا کہ انسان اپنا بنایا ہوا قانون وہ صحیح طور پہ رائج نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ قانون وہ بنائے جو جس کے لیے قانون بنا رہا ہے اس کے ماضی سے بھی واقف ہو، حال سے بھی واقف ہو، مستقبل سے بھی واقف ہو، اس کی غلطیوں سے بھی واقف ہو، اس کی فضیلت سے بھی، اس کے نقص سے بھی واقف ہو۔ لیکن یہاں پہ مسائل سب سے بڑے یہ ہیں کہ انسان جب انسان کے لیے قانون بناتا ہے تو وہ اپنا فائدہ سوچتا ہے بندوں سے زیادہ، میری قوم کو فائدہ پہنچے، میرے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اسی لیے جب جس نے قانون بنایا اس کا قانون بعد میں چیلنج کیا گیا، کیونکہ قوانین بنانے کا حق اگر ظاہری طور پہ مثال ہم لیں تو یہی ہے کہ دیکھیں مثلا یہ لاؤڈ اسپیکر جس کمپنی نے بنایا ہے وہ کمپنی جانتی ہے کہ اسے کس نہج پہ چلنا چاہیے، کتنے عرصے چلے گا، یہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص جو اس کی ساخت سے صحیح واقف نہیں ہے وہ اس کے لیے کوئی قانون وضع کرے گا تو غلط کرے گا۔ اسی طرح پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے، لہذا پروردگار بہتر جانتا تھا کہ اس انسان میں نقص کیا ہے، اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، اس لحاظ سے پروردگار نے قانون وضع کیا۔ تو پہلی تو چیز یہ کہ قانون بنانا ہمارا کام نہیں ہے، پروردگار کا کام ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نبی اور امام کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ دنیا و آخرت میں منزل سعادت تک پہنچنے کے لیے انسان ان معارف اور ان علوم سے واقفیت حاصل کر لے کہ جن تک وہ اپنی عقل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے پروردگار نے جس نبی کو بھیجا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عاقل تھا، تاکہ لوگوں کی عقل کی اصلاح کرے۔ انبیاء عقل کی اصلاح کے لیے آئے، نہ یہ کہ ہاتھوں کی اصلاح کریں، نہ یہ کہ آنکھوں کی اصلاح کریں۔ کہا نہیں، اگر عقل کی اصلاح ہو جائے گی تو عقل ایک ایسی شے ہے جس کے حکم پہ آنکھ بھی حرکت کرتی ہے، اس کے حکم پہ پیر بھی حرکت کرتے ہیں، اس کے حکم پہ ہاتھ بھی حرکت کرتے ہیں۔ لہذا ہر نبی عقل کی اصلاح کے لیے آیا۔ تو نبی کی ضرورت یہ تھی کہ نبی انسان کو منزل سعادت تک پہنچا سکے،
اور وہ علوم عطا کرے. اسی لیے جو نبیوں کے ذریعے سے پیغام ہم تک پہنچا وہ انسان مرتب کر ہی نہیں سکتا تھا. مثلا جیسے حج کے احکام، حج کا احکام پروردگار نے وضع کیا، نبیوں کے ذریعے سے پیغام بھیجا. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان تمام مسلمان ملکوں کے حالات سے واقفیت بھی حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین طریقہ وضع کرتا ہے کہ مسلمانوں کا جو دشمن ہے اس کے بارے میں تمام مسلمان حج کے موقع پہ مل کر ایک پالیسی مرتب کریں کہ ان دشمنوں کے خلاف کیا کرنا چاہیے. یہ تمام جتنی چیزیں ہیں یہ حج کے فوائد ہیں جو پروردگار کی جانب سے ہماری طرف نازل ہوئے. یا نماز کے فوائد آپ دیکھ لیں کہ نماز پروردگار نے وضع کی اس لیے کہ ایک انسان اپنے گھر کے مسائل دیگر چیزیں ایک مسجد میں جمع ہوا، وہاں پہ مومنین سے واقفیت کا ذریعہ بنا، ایک دوسرے سے میل جول شروع ہوا. پھر وہی لوگ جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ان کے آس پاس کی جو مساجد تھیں سب مل کر ہفتے میں ایک دن ایک مسجد میں جمع ہوئے تاکہ ہر سوسائٹی کے مسائل کا بھی پتہ چل جائے اور لوگ ہر جگہ کے لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں. یہی لوگ جو ہفتے میں ایک دن ملتے تھے اب ان کے لیے یہ تھا کہ سال میں کم سے کم، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ عالم دین ہے، سال میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہوں اور اپنے تمام مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس کیے جائیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو خود انسانی عقل وضع نہیں کر سکتی تھی، پروردگار نے وضع کیا. لہذا یہ تمام معارف، یہ تمام علوم، حتیٰ کہ تمام چیزوں کے بارے میں علم، یہ پروردگار کی جانب سے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچا، جسے ہم شریعت کہتے ہیں. اب جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ضروری تھا، تیسری اہم دلیل یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کا ہمیں علم کیسے ہو. ہر اچھائی اور برائی کا علم نبیوں نے ہمیں دیا، اللہ کی مرضی کا علم بھی نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. جب یہاں تک یہ تمام چیزیں ہوئیں کہ نبوت کی بہرحال ضرورت ہے، ہر دور میں ایک نبی کا ہونا ضروری ہے. اب دوسری چیز اہم یہ ہے، تو پھر اتنے سارے نبی کیوں بھیجے گئے؟ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے. آخر وجہ کیا تھی؟ پہلے بھی میں نے دلیل دی تھی بہرحال، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر ایک ہی نبی بھیجا جاتا تو انسان بچپنے میں کچھ ہوتا ہے، لڑکپن میں کچھ ہوتا ہے، جوانی میں کچھ ہوتا ہے، بڑھاپے میں کچھ. ایک ہی نبی اگر بھیجا جاتا تو وہ اب آہستہ آہستہ اس منزل تک پہنچ جاتا کہ اس طریقے سے کام نہ ہوتا. اب اس کا جواب دیا گیا نہیں، اللہ اتنی طاقت دے دیتا، ہر وقت جوان رہتا. جیسے کہ جناب ابراہیم کے زمانے میں حکم آیا کہ داڑھی جو ہے وہ سفید ہوگی. اس سے پہلے داڑھی سفید نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل بالکل جناب ابراہیم کی ہم شکل تھے. جب جوان ہو گئے جناب اسماعیل تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا باپ کون ہے بیٹا کون ہے. اس وقت سے یہ حکم آیا کہ نہیں بھی اب پتہ یہ چلے گا جو بوڑھا ہو جائے گا اس کی داڑھی سفید ہو جائے گی اور جوان کی داڑھی کالی رہے گی. تو اس وقت سے یہ تمام چیزیں. اب انبیاء کو پروردگار نے بھیجا تبلیغ کے لیے، تو ایک ہی نبی کیوں نہیں کافی ہے؟ اسے اللہ طاقت دے دیتا. بات یہ ہے کہ ایک تو سب سے اہم چیز یہ کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ نئے چہرے کو ذرا غور سے سنا جاتا ہے. ایک ہی آدمی مستقل مجالس پڑھ رہا ہے، لوگ کہیں گے فلانے بھی پڑھ کر آئے ہیں، ذرا ان کی اب سنیں، ان کا ایک نیا انداز ہوگا، نئی گفتگو ہوگی، نئی چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ فطرت انسانی ہے. دوسری چیز یہ ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، دوسری چیز یہ کہ انسان بہرحال پروردگار معجزے سے ہر کام نہیں کرتا، انسانی فطرت کو دیکھ کے ہر کام ہوتا ہے. اگر ہر کام معجزے سے کرنا ہوتا تو رسول خدا کو جنگوں میں مولا کائنات کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اشارہ کرتے سب مر جاتے. ہر کام معجزے سے نہیں کہ بھی ایک نبی بھیجیں وہی طاقت رکھے وہی سب کچھ کرے، جیسا کہ لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ امام زمانہ اسلام کے زمانے میں یہ سوچ رکھا ہے کہ
اب امام آئیں گے تو ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، ساری چیزیں اسی طرح سے ہو جائیں گی۔ امام بھی ویسے ہی حکومت کریں گے جیسے مولا امیر حکومت کرتے رہیں، وہ معجزے سے کام نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر ہم امام کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین انجینئر بنائیں، بہترین ڈاکٹر بنائیں، تعلیم میں آگے بڑھائیں، تاکہ جب ہمارے وقت کے امام آئیں، اب فیکٹریاں چلنی ہیں، مشین موجود ہے، لیکن کوئی شیعہ جانتا ہی نہیں کہ مشین کیسے چلے مثلاً، اور دیگر چیزیں موجود ہیں، لوگ مریض ہو رہے ہیں، اب پتہ لگا جی ہمارے پاس ڈاکٹر ہی نہیں ہیں۔ اب ہر ایک کو امام یہ تھوڑی کہیں گے جاؤ سورہ فلانی پڑھ لو تو صحیح ہو جاؤ گے۔ ہر چیز معجزے کے تحت نہیں ہوتی ہے، قانون کے تحت پورے ہر چیزیں چلتی ہیں۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام جب بیمار پڑے ہیں تو لوگوں نے آگے کہا موسیٰ فلانا شخص یہی بیماری تھی، اس نے یہ دوا کھا لی تھی، تم بھی کھا لو۔ کہ نہیں، مجھے میرا اللہ شفا دے گا۔ موسیٰ کھا لو، کہ میرا اللہ شفا دے گا۔ آخر وہی ہوئی پروردگار کی، موسیٰ شفا ہم ہی دیتے ہیں، لیکن اس جڑی بوٹی میں ہم نے ہی شفا رکھی ہے۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ ہر شے فقط دعا سے ہو جائے گی، ہر شے فقط قرآن سے یا معجزے سے ہو جائے گا، نہیں۔ امام کی مدد کے لیے بھی ہمیں اپنے اندر وہ تمام تعلیم، تمام چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی کہ جب امام آئیں تو ہم بڑھ کے کہیں کہ مولا ہم اچھے انجینئر ہیں، ہم یہ کام کر لیں گے۔ یہ تمام چیزیں امام اسی طرح چلائیں گے جیسے کہ ہم آج کل کے دور میں ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر چیز معجزے سے ہو جائے گی، بس ترقی امام دیں گے۔ بہرحال موضوع سے میں ہٹ نہ جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ ضروری یہ بات نہیں ہو سکتی کہ ایک ہی شخص کو اتنی طاقت دے دی جائے، کیونکہ وہ طاقت دینا انسانی فطرت سے ہٹ کر ہوگا، اور اسلام دین فطرت ہے، لہذا کوئی چیز فطرت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی۔ تیسری اہم چیز اور وہ یہ ہے کہ پروردگار نے نبیوں کو جو بھیجا وہ حالات اور واقعات کے تغیر کے بنا پہ بھیجا۔ یہ دیکھیں تمام مقدمات ہیں جن کا آگے چل کے ہم حوالہ دے کر آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اس کا اثر پھر عقیدہ ختم نبوت پہ کیا پڑتا ہے، کہ انسان کے لیے اتنے نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حالات و واقعات میں تغیر پیدا ہوتا رہا، چیزیں بدلتی رہیں، اسی لیے شریعت بھی بدلتی رہی اور نبی بھی بدلتے رہے۔ نبی اس لیے بدلتے رہے کہ اگر ایک ہی نبی مثلاً اس نے 1000 سال پہلے یا 500 سال پہلے ایک حکم دیا تھا اور بعد میں کہنی اب وہ حکم ایسا نہیں ہے، اب وہ حکم تبدیل ہو گیا ہے، تو لوگ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے کہ آپ ہی نے تو بیان کیا تھا کہ حکم یہ ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے، کل ہو سکتا ہے آپ پھر بدل دیں۔ پہلے آپ خود سوچیں کہ آپ کس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ لہذا ضروری تھا کہ نبی تبدیل ہو۔ اچھا، تبدیلی شریعت کیوں ضروری تھی؟ یہ تمام ختم نبوت کا ایک اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ یہ تمام سوالات پیدا ہوتے ہیں، آخر تبدیلی شریعت کی ضرورت کیا تھی؟ پروردگار ایک ہی شریعت بھیج دیتا، اسی کے تحت ہر شخص عمل کرتا رہتا اور اسی پہ دنیا ختم ہو جاتی۔ پہلے نماز کی تعداد کچھ تھی، بعد میں تبدیل ہو گئی، پہلے روزے کی تعداد کچھ تھی، بعد میں تبدیل ہو گئی، حتیٰ کہ صدقہ اور خیرات کی مقدار میں بھی تغیر اور تبدیلی آتی رہی۔ یہ تمام چیزیں ہیں، آخر وجہ کیا تھی؟ تغیر اور تبدیلی کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ جیسے جیسے انسان کے ذہن کو علم حاصل ہوتا رہا ویسے ویسے شریعت بدلتی رہی۔ پہلے میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے انطباق ہم کر لیں گے۔ مثال یہ ہے کہ مثلاً بچے کو جب ہم پہلے اسکول بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے مثلاً مونٹی سری میں داخل کرتے ہیں، اس کے بعد آگے KG1 KG2 پہلی کلاس، دوسری کلاس، پرائمری سیکشن کے بعد پھر سیکنڈری میں آ گئے، سیکنڈری کے بعد پھر انٹر کیا، اس کے بعد ماسٹر کیا، CSS کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھ گئے۔ آخر پہلے دن ہی ہم نے اسے CSS کا سلیبس کیوں نہیں ہاتھ میں تھما دیا؟ ایک سوچنے کی بات ہے بھئی، اصل مقصد تو یہی تھا نا کہ ماسٹر کرے یا یہ CSS کرے، پہلے دن ہی یونیورسٹی کا CSS کا مثلا ہم لے جاتے، سلیبس تھما دیتے، پڑھو۔ عقل یہی کہے گی کہ آپ غلطی پر ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتا تھا، کیوں؟ ابھی اس کا ذہن اتنا
پختہ نہیں ہے کہ یہ تمام چیزوں کو سمجھ سکے، ابھی یہ وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے، اس لیے بتدریج آہستہ آہستہ تمام چیزیں انسان کے ذہن پہ ڈالی گئیں۔ وہی بچہ جو کل مونٹ میں تھا، وہ بچہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اب وہ بڑھتے بڑھتے اتنی معلومات اس کو حاصل ہو گئیں کہ وہ CSS بھی کر رہا ہے۔ پہلے دن CSS اس لیے نہیں اسے کرایا جا سکتا تھا کیونکہ اس کی معلومات کم تھی۔ اسی طرح شریعت پروردگار میں تغیر اور تبدیلی اس لیے آئی کہ پہلے انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اسے بہت کم معلومات دی گئیں، آہستہ آہستہ اس کے ذہن کو تیار کیا گیا۔ سب سے پہلا انسان اللہ کے بجائے آگ کی پوجا کرنے بیٹھ گیا۔ قابیل نے خداوند متعال کے بجائے آگ جلائی اور کہا کہ یہ آگ اگر میری قربانی پہ گر جاتی تو مجھے نبوت مل جاتی، لہذا آگ میرا خدا ہے، اور اس نے آگ کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اب ذرا تبلیغ ہوئی، نوح کا زمانہ آیا، درختوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ جیسے آج بھی ہمارے پڑوسی ملک میں درختوں کی پوجا ہوتی ہے کہ پیپل کا درخت ہے، ان کے ہاں بہت زیادہ متبرک سمجھا جاتا ہے، اس کے نیچے دیا جا کے جلایا جاتا ہے، اس سے بہت دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ درختوں کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے بعد زمانہ اور آگے بڑھا، جناب ابراہیم کا زمانہ آیا، تو اب درخت کو انہوں نے کہا یہ تو ہم خود لگاتے ہیں، ہم اس کی پوجا کیسے کریں، یہ تو ہمارے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے۔ ذرا معلومات آگے بڑھی انسان کی، تو ابراہیم کے زمانے میں انہوں نے کہا نہیں، چاند تو ہم نے نہیں بنایا، اس چاند کی پوجا کی جائے۔ سورج تو ہم نے نہیں بنایا، سورج کی پوجا کی جائے، ستاروں کی پوجا کی جائے، یہاں تک کہ انہیں خدا بنانا شروع کر دیا۔ وہ موجود ہے، جناب ابراہیم نے باب فلما را شمسا، جب اس شمس کو دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر ایک مرتبہ جیسے ہی وہ غروب ہو گیا، کہا میں ایسے کو خدا نہیں مانتا۔ تو وہ تمام واقعات قرآن نے بیان کیے کہ ابراہیم نے کس طرح سے نفی کی۔ ابراہیم کے زمانے کے بعد ذرا لوگوں میں اور اویرنیس پیدا ہوئی، معلومات پیدا ہوئی، انسانی ذہن اور آگے بڑھا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، اس چاند سورج کی ستاروں کی نہیں، اب جو ہم کریں گے، وہ کہا کہ وہ اس کے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی کہ یہ بول بھی رہا ہے۔ جب جناب موسیٰ چلے گئے تھے اور اس کے بعد وہ بچھڑا جس کو سامری نے لا کے پیش کیا تھا، اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اور معلومات آگے بڑھتی رہی انسان کی۔ جناب عیسیٰ کا زمانہ آیا تو کہا نہیں، اب اتنی معلومات ہو گئی ہے کہ آگ کی بھی نہ کی جائے، بچھڑے کی بھی نہ کی جائے، کس کی پوجا؟ اب ایک مرتبہ اور آگے بڑھے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ تھا کہ ہر زمانے کے لوگ مختلف چیزوں میں خدا اس لیے دیکھتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے خدا ہمیں نظر آنا چاہیے۔ اس لیے اب زیادہ معلومات ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا۔ اب انسان پہ آ گئے، آگ کو چھوڑ کے، درختوں کو چھوڑ کے، جانوروں کو چھوڑ کے، اب ایک مرتبہ خود آ گئے کہ نہیں، انسان ہی کو مان لیا جائے۔ جناب عیسیٰ کا زمانہ گزرا، رسول خدا کا زمانہ آیا۔ ہر زمانے میں معلومات بڑھتی رہیں، اس لیے دین میں تغیر و تبدیلی پیدا ہوتی رہی، دین تبدیل، شریعت تبدیل ہوتی رہی۔ جیسے جیسے معلومات بڑھی ویسے ویسے شریعت تبدیل ہوئی، اور جب رسول کے زمانے میں لوگوں کو معلومات اس حد تک پہنچا دی گئی کہ اب ہر شے کی نفی ہو گئی، کوئی خدا نہیں سوائے خدا وحدہ لا شریک کے، ہر شے کی دلیل آ گئی، ہر شے پیش کر دی گئی۔ اب یہ کہا گیا اب قانون مکمل ہو گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل ہو گیا ہے۔ لہذا اب یہ کہا گیا کہ اب ہر شے مکمل ہو گئی، اب شریعت مکمل ہو چکی ہے، شریعت مکمل ہو گئی۔ اور خود قرآن نے آواز دی، ما کان محمد ابا احد من رجال ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن رسول خدا ہیں اور خاتم نبیین ہیں۔ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل قرآن کی یہ خود آیت ہے۔ اب ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ تغیر و تبدیلی کے ساتھ ہی نبی تمام شریعت کو لے کے چلتا، لیکن علیحدہ نبی آنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اور وہ بھی اتنے کہ ایک کم 1,24,000 پیغمبر
آخر وجہ کیا تھی؟ دیکھیں وجہ یہ بھی تھی کہ جو نبی آتا تھا جب اس کی شریعت کو لوگ مسخ کر دیتے تھے، اس کی کتاب کو بھلا دیا گیا، کتاب میں تبدیلی پیدا کر دی گئی. جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ظاہری طور پہ وہ کہتے ہیں تورات موجود ہے، لیکن وہ اصل اپنی حالت میں نہیں ہے. ایسی باتیں لکھی ہیں تورات میں کہ انسان منبر سے بیان نہیں کر سکتا. خود جناب موسیٰ پہ الزامات لگائے گئے ہیں، عجیب واقعات بیان ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پروردگار نے جب 6 دن میں 7 آسمان خلق کیے ہیں تو ایسی صورت میں اب لوگ پریشان ہو گئے. 6 دن میں 7 آسمان خلق کر کے پروردگار تھک گیا اور تھکنے کے بعد آ کر ایک باغ میں لیٹ گیا. یعنی ان کے نزدیک اللہ معاذ اللہ جسم رکھتا ہے. یہ میں ان لوگوں کی بات بیان کر رہا ہوں کہ جنہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ قوم ہے. امریکہ کے یہودی، اسرائیل کے یہودی جنہیں ہماری طرف سے سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے کہ نہیں بڑی ترقی یافتہ قوم ہے، ان کا حالت یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے پروردگار لیٹ گیا، اس وقت اس نے دیکھا کہ یہ آدم اور حوا کو ہم نے بھیجا تھا وہ تو نظر نہیں آ رہے، تو دیکھا وہ دونوں درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. کہا ارے یہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے وہ تمام چیزیں اب سمجھ میں آنے لگی ہیں. اب کہیں یہ وہ پھل بھی نہ کھا لیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی کو دوام حاصل ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی ہو جائے. اور جب یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے تو میری طرح ہو جائیں گے، میں ہمیشہ زندہ ہوں. اب بتائیں وہ خدا کیا جو بندے سے ڈرے؟ یہ عجیب واقعات اس کے اندر کا. اس کے بعد کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پروردگار کے علم میں پہلے سے تھا کہ جناب آدم اور جناب حوا کو اس جنت کے لیے خلق کیا ہی نہیں گیا تھا. کیونکہ آواز دی جا رہی انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم بنانے والے ہیں تمہیں زمین کے لیے خلیفہ. جب زمین کے لیے خلیفہ بنایا تو جنت میں رہنا ہی نہیں تھا. وہ مینشن پروردگار نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ انہیں یہاں آنا ہے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ سبب کچھ اور بن گیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ عجیب عقیدہ. وہ کہتے ہیں کہ جناب داؤد، یہ تورات میں لکھا ہے کہ جناب داؤد جو ہیں انہوں نے کشتی لے کے جا رہے تھے تو پروردگار نے ان کی کشتی سے اپنی کشتی کو لڑایا. ایک دوسرے کشتی لڑتی رہی آپس میں، خوب لڑی کشتی. اس کے بعد پروردگار کی کشتی غالب نہیں آ پا رہی تھی تو ایک مرتبہ کہا داؤد ایسا کرو اپنی کشتی کو اب پیچھے ہٹا لو، کب تک میں تم سے لڑتا رہوں، کہیں بندوں کے سامنے یہ ظاہر نہ ہو کہ خدا جو ہے ان کی کشتی کو نہیں تباہ کر پا رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ ان کا عقیدہ جو بڑے آج اس وقت بڑا ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہودی جن کی یہ تورات ہے، جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ کی تورات نہیں ہے، یہودیوں کی تورات ہوگی، موسیٰ کی نہیں ہے جو پروردگار نے نازل کی تھی. کیونکہ خدا ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اسی طرح تغیر و تبدیلی ہر جگہ. جناب عیسیٰ کی کتاب میں مستقل اب آج کہا جاتا ہے یہ یوحنا کی انجیل ہے، یہ فلانے کی انجیل ہے، فلانے کی انجیل ہے، لیکن پتہ لگا جناب عیسیٰ کی انجیل کہاں گئی پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو وہ کتابیں ہیں جو کہ ان کے حواریوں نے اپنے طور پہ لکھ دی، لیکن ابھی تک وہ اصل حالت میں اب وہ کتاب جو جناب عیسیٰ کی وہ غائب ہو گئی. یہ تغیر اور تبدیلی کلی طور پر پیدا ہوئی جس کی وجہ سے اب ضروری تھا کہ دوسری کتاب آئے جو اللہ کے حکم کو بیان کرے. ورنہ آئندہ آنے والی نسل یہ کہتی کہ ہمارے سامنے تو یہی کتاب موجود ہے، ہم تو اسی کو مانیں گے، اور اس کو مانتے ہوئے نبیوں کے خلاف غلط عقیدے رکھتے. اس لیے ضروری تھا کہ اب صحیح کتاب آئے. جب کتاب دوسری آئے گی تو پھر نبی بھی دوسرا آئے گا. بس اللہ نے تبدیلی یہ پیدا کی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی گئی. ہر نبی ایک جیسا نہیں ہے. اب یہ فضیلت کس لحاظ سے دی گئی؟ یہ فضیلت دی گئی علم کے لحاظ سے. جس نبی کی نبوت جتنے حصے پہ تھی اتنے حصے کا علم اسے عطا کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آئے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل کا پورا علم جناب موسیٰ کے پاس تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام انہی بنی اسرائیل کے لیے اپنی قوم کے لیے آئے، ان کا علم وہی تھا. جناب ابراہیم علیہ السلام فقط انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے تھے، لہٰذا ان تک فقط انسانوں کا علم تھا.
لیکن ہمارے ائمہ اور رسول خدا عالمین کے لیے نبی بن کر آئے، لہٰذا ان کا علم عالمین کا علم تھا۔ اسی لیے جناب ابو طالب سے بھی ایک موقع پہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ رسول خدا کے آباء و اجداد نے ہمیشہ کہا، یہاں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ کے دین کا نام کیوں نہیں لیا، جبکہ رسول سے پہلے جناب عیسیٰ گئے ہیں۔ کہنا چاہیے تھا کہ ہم جناب عیسیٰ کے دین پر ہیں، لیکن نہیں کہا، آپ نے فرمایا ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ جناب عیسیٰ کا دین جو تھا وہ اپنے ایک علاقے تک محدود تھا، لیکن جناب ابراہیم کا دین تمام انسانوں تک پہنچا تھا، لہذا کہا کہ ہم جناب ابراہیم کے دین پر ہیں۔ تو ہر تبدیلی اس وجہ سے آتی رہی، شریعت میں کتابیں بدلتی رہیں، کیونکہ لوگوں نے پہلے نبی کا جو نبی موجود تھے ان کی تعلیمات کو بھی بھلا دیا، اور اس کے ساتھ اپنے طور پہ کتاب میں تغیر اور تبدیلی پیدا کی، جس کی وجہ سے ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ اب نیا نبی بھیجنا چاہیے۔ بس فرق یہ تھا کہ جیسے ترتیب یہ کہ ایک کم 1,24,000 پیغمبر، ان میں 313 رسول، اور 313 رسول میں 5 اولی العزم پیغمبر، اور 5 اولی العزم پیغمبر سے بافضیلت ایک خاتم النبیین۔ یہ رسول خدا کی شان ہے، کیونکہ تمام نبی تمام انسانوں سے افضل، اور ان نبیوں میں 313 رسول ان نبیوں سے افضل، اور 313 رسولوں میں 5 اولی العزم پیغمبر ان رسولوں سے افضل، اور ان میں ایک خاتم النبیین تمام سے افضل۔ اب یہاں پہ اہم چیز یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسول اور نبی میں فرق۔ نبی بعض نے کہا کہ یہ لفظ نبا سے نکلا ہے، نبا کے معنی خبر دینے والا۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، جو خبریں اللہ کی بندوں تک پہنچاتا ہے۔ رسول نبی کا کام ہے خبر دینا، رسول کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا۔ جیسے ہمارے ہاں رسائل ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ رسالہ ہے۔ رسالے میں کیا ہوتا ہے؟ رسالے میں لوگوں کی تمام چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، لیکن گزشتہ رسول کی شریعت اور کتاب پہ عمل کرتا ہے، یعنی گزشتہ جو رسول پہلے گزر گیا ہے اس کی کتاب کے مطابق تبلیغ کرتا ہے۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جو خود صاحب کتاب ہوتا ہے۔ اسی لیے 313 صحیفے ہیں تو 313 رسول ہیں، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام۔ دونوں میں فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ موسیٰ نے جناب اپنی شریعت اور اپنی کتاب پہ عمل کر رہے تھے، جناب ہارون نے موسیٰ کی کتاب پہ تبلیغ کی۔ تو ہارون نبی تھے اور موسیٰ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو رسول اور نبی میں یہ مختلف فرق ہیں، اور لوگوں نے اور زیادہ بھی فرق بیان کیے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک اہم فرق ہے۔ تو رسول اور نبی یہ علیحدہ۔ اولی العزم پیغمبر اور عام رسول میں فرق کیا ہے؟ اولی العزم پیغمبر وہ ہوتا ہے جو صبر اور استقامت میں عام رسول سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے۔ دوسرا فرق اولی العزم پیغمبر اور عام رسولوں میں یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 نبی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں 2 اولی العزم پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، کیونکہ اولی العزم پیغمبر وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، اپنی شریعت کا نفاذ کرتا ہے، جو پروردگار نے کتاب دی اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور عام نبی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ نبیوں کی شریعت پہ عمل کرتا رہتا ہے۔ تو ایک وقت میں 2 نبی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں 2 اولی العزم نہیں ہو سکتے۔ اولی العزم کا رتبہ اور زیادہ بلند ہے۔ تو نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں سعادت کی منزل تک پہنچایا جائے۔ دوسرے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم مختلف علوم سے جن تک ہم خود نہیں پہنچ سکتے، ہم اس نبی کی تعلیمات کے تحت پہنچ جائیں۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ نبی مختلف اسی لیے آئے کیونکہ لوگوں نے پچھلے نبی کی شریعت اور دین کو بھلا دیا، کتابوں میں تبدیلی پیدا کی، جس کی وجہ سے پھر دوسرے نبی آتے رہے۔ یہ تمام چیزیں خود انسان کی وجہ سے اور تمام چیزیں تغیر اور تبدیلی آتی رہیں۔ ایک مرتبہ دور پہتا ہوں حضرات۔ موضوع ذرا خشک ضرور ہے، لیکن بہرحال آج کے حالات جو ہیں اس کے تحت، اور تو رسول، نبی
اور اولی العزم، یہ 3 اہم چیزیں ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے خود ہی کہ میں نبی ہوں؟ ہمارا تو عقیدہ ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک نیا شخص آیا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جی میں نبی ہوں۔ کیسے پتہ چلے کہ واقعاً وہ نبی ہے؟ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی من جانب اللہ ہوتا ہے، رسول من جانب اللہ ہوتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے امیین میں رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا۔ تو دلیل یہ کہ بھیجنے والا خدا ہے، بنانا ہمارا کام نہیں ہے، پروردگار کا کام ہے۔ اور تو اللہ جو ہے اللہ بھیجے گا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوسری اہم چیز کہ اگر کوئی شخص کہتے مجھے اللہ نہیں بھیجا ہے، اب کیا دلیل دی جائے؟ وہ شخص کہتا ہے جیسے احمدیے ہیں کہ جی وہ اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، تمام چیزیں ان کے یہاں موجود ہے، کتاب موجود ہے، تمام چیزیں وہ اللہ نے ہمیں بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نبوت اور رسالت من جانب اللہ اس وقت ثابت ہوتی ہے کہ جب گزشتہ نبی اس نبی کی تصدیق کر کے گیا ہو، جیسا کہ رسول خدا کے ساتھ تھا کہ جناب عیسیٰ بھی بیان کر کے گئے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، قریش سے ہوگا، تم سب اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ جناب موسیٰ بھی تصدیق کر کے گئے تھے، اسی طرح جناب موسیٰ نے جناب عیسیٰ کی بھی تصدیق کی تھی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا وہ اس طرح سے ہوگا، تم اس کی تمام چیزوں کو ماننا۔ تو دلیل یہ ہے کہ نبی وہ نبی ہوتا ہے جس کی تصدیق اس سے پہلے والا نبی کر کے گیا ہو، اور رسول خدا خود کہہ کے چلے گئے کہ نہیں میں آخری نبی ہوں۔ لہذا دلیل ہے یہ سب سے بڑی کہ کوئی شخص اس وقت نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نہیں جی آپ نے سنا ہی نہیں، کوئی ایسی کتاب چھاپ دے اور کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میں نبی ہوں گا بعد میں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ ہماری نہج البلاغہ اس میں تغیر اور تبدیلی پیدا کر کے اپنی طرف سے کئی الفاظ شامل کر کے چھاپی جا رہی ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ نیٹ کی کتابوں پہ بھروسہ نہ کریں، اپنے ہاتھ سے کتاب لیں اور اس کتاب کو پڑھیں۔ نیٹ پہ بہت سی غلطیاں موجود ہیں کتابوں میں، اور بہت سی ایسی باتیں پیدا کر دی گئی ہیں۔ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کتاب، اسے دوسرے نام سے چھاپا گیا اور ایک اور شخص سے منسوب کر دیا گیا کہ یہ ان حضرت کی تمام دعائیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لہٰذا کوئی اس طرح کی کتاب لے کر آ جائے اور کہہ دے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے تصدیق وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کی ہے، ضرور ہمارے پاس موجود ہے دلیل، تو نبی معجز نما ہوتا ہے۔ دوسرے، نبی جس علاقے کا نبی ہوتا ہے اس علاقے کا علم اسے پروردگار عطا کرتا ہے، وہ ہر شخص کے دل سے واقفیت رکھتا ہے، وہ اس کو یہ آنکھیں نہیں، یہ دیواریں نہیں روکتی اس کی آنکھوں کو، بلکہ ہر جگہ ہر شخص کو دیکھ سکتا ہے نبی۔ اور مختلف قرآنی آیات اس سلسلے میں موجود ہیں، دلیل کے طور پر تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو سب سے اہم چیز یہ کہ معجز نما ہونا چاہیے، وہ معجزہ۔ اچھا معجزہ پھر کسے کہتے ہیں؟ معجزہ نکلا ہے عجز سے، انسان جس شے سے عاجز ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ عام انسان جس شے سے عاجز ہو اسے معجزہ۔ اسی لیے پروردگار کا طریقہ یہ رہا کہ جس علاقے میں جو شے زیادہ پائی جاتی ہے اس سے بڑھ کے نبی کو عطا کیا تاکہ وہ معجزہ کہلائے۔ جیسے جناب عیسیٰ کے زمانے میں علم طب عروج پہ تھا، بہت بڑے بڑے طبیب گزرے، ہر شے کے لیے دوا تیار کر لیتے تھے، تو پروردگار نے جناب عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا علم عطا کر دیا کہ تم کسی کو شفا تو دے سکتے ہو لیکن زندہ تو نہیں کر سکتے، تاکہ تمام لوگ عاجز ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہاں ہم طبیب ہوتے ہوئے دوا تیار کر سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد پھر کسی کو واپس نہیں لا سکتے۔ اس طرح کا علم جو ہے وہ پروردگار ہر دور میں، رسول کے زمانے میں فصاحت و بلاغت عروج پہ تھی تو قرآن جیسا معجزہ عطا کر دیا، اور رسول کی تو خیر خصوصیت یہ تھی ہمارے رسول کی کہ آپ کو پروردگار نے جو معجزات نبیوں کو، تمام نبیوں کو عطا کیا، ہر معجزہ رسول کو علیحدہ عطا کیا، ہر معجزہ رسول کو عطا کیا۔ ایک طویل فہرست ہے جو رسول خدا نے معجزات دکھائے ہیں،
اور اسلام کی تبلیغ شروع کرنے سے پہلے معجزے دکھائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو عقیدہ ختم نبوت پہ چل رہی تھی، اور یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو کن کن صفات کا حامل اسے ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی دلیل ہم نے دی کہ نبوت من جانب اللہ ہے، کوئی شخص خود نبی نہیں بن سکتا۔ دوسری دلیل یہ کہ نبوت اسے ملتی ہے کہ گزشتہ نبی اس کی تصدیق کر کے گئے ہوں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی کو معجز نما ہونا چاہیے، اور معجزہ بھی ایسا کہ جو اس زمانے میں لوگ کرنے سے عاجز ہوں۔ اسی لیے یہ دلیل ہر دور میں رہی کہ جنہوں نے امامت کا رسول کے بعد دعویٰ کیا یا نبوت کا لوگ دعویٰ کرتے رہے، یہ دیکھا جائے کہ وہ آج کل کے زمانے سے کتنا زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ مثلا رسول کے زمانے میں جہاز نہیں بنا تھا، آج کل کے زمانے میں نبی وہ ہوگا جو بغیر جہاز کے ہی کسی کو کسی جگہ سے کہیں پہنچا دے۔ رسول کے زمانے میں فاصلہ طے کرنے کی یہ تمام چیزیں مہیا نہیں تھیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو بغیر ان اشیاء کے وہ تمام چیزیں مہیا کر دے۔ رسول کے زمانے میں انسان چاند تک نہیں پہنچا تھا۔ آج کل اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ بغیر کسی مشین کے، چاہے وہ ہیلی کاپٹر ہے یا جہاز ہے یا چاند گاڑی ہے، اس کے خود ہی چاند تک پہنچ جائے، کیونکہ آج کل کے زمانے کا انسان چاند گاڑی کے ذریعے سے چاند تک پہنچ رہا ہے۔ لہذا نبی وہ ہونا چاہیے جو چاند کیا، مریخ، عطارد اور دیگر تمام سیاروں تک بغیر کسی مشینری کے خود ہی پہنچ جائے۔ یعنی آج کل کے زمانے کے لوگ جتنا ترقی کر چکے ہیں، آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میں رسول خاتم النبیین نہیں تھے بلکہ میں ان کے بعد نبی آیا ہوں، تو وہ آج کل کے لوگوں کو عاجز کر دے، کیونکہ اس زمانے میں کشتیاں ہوتی تھیں، آج بڑے بڑے جہاز بن چکے ہیں پانی کے۔ اس زمانے میں انسان نے موسم کو اپنے گھر میں مقید نہیں کیا تھا۔ سردی کا موسم ہوتا تو سردی ہوتی تھی، گرمی کا موسم ہوتا تو گرمی ہوتی تھی۔ آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ بغیر اے سی کے گھر میں فقط اشارے سے ٹھنڈک پیدا کر دے، کیونکہ آج کل کے انسان نے اتنی ترقی کر دی کہ موسم کو اپنے ہاتھ میں مقید کر لیا، جب چاہیں اے سی کے ذریعے ٹھنڈک بڑھا دیں، جب چاہیں اے سی کے ذریعے گرمی پیدا کر دیں۔ تو آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ اس ترقی یافتہ دور سے زیادہ ترقی رکھتا ہو، تب وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں، کیونکہ ہر نبی اپنے زمانے کے لوگوں سے زیادہ ترقی یافتہ رہا۔ لہذا اگر کوئی ایسی طاقت رکھتا ہے تو کر کے دکھا دے۔ اسی لیے اس زمانے میں جو بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ سب سے پہلے یہ سوچے کہ آج کل کا زمانہ تمام زمانوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے، لہذا وہ ایسا علم دکھائے کہ جو تمام جدید ٹیکنالوجی کو فیل کر دے۔ آج کل جس طریقے کے ایٹمی طاقت ہو چکی ہے، جس طرح کے ایٹمی پاور موجود ہے، جس طرح کی تمام چیزیں موجود ہیں، ان سب چیزوں کو وہ ختم کر دے اور اس سے زیادہ علم دکھائے، تب وہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ مثلا پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ پہلی دلیل تو یہ کہ گزشتہ نبی اس کی تصدیق کر کے گئے ہوں، لیکن اگر گزشتہ نبیوں نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے تو اس صورت میں پھر بھی وہ دعوی نبوت کر رہا ہے تو اپنے میں وہ تمام صفات پیدا کرے کہ آج کل کے ترقی، مثلا آج کل مائک موجود ہے جن کے ذریعے سے آواز دور تک پہنچا دی جاتی ہے۔ آج کل ترقی یہ کہ ایک انسان اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پوری دنیا میں ہر چینل پہ نظر آ رہا ہے ایک انسان پوری دنیا میں، جس نے فوراً اپنا
ٹی وی کھولا وہاں نظر آ رہا ہے وہ. یہ ایک انسان کئی انسان کی طرح کیسے نظر آ رہا ہے؟ لہذا آج جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے زیادہ ترقی یافتہ نظر آئے، یعنی بغیر سیٹلائٹ کے اپنے کو ہر جگہ دکھا سکے، اس دنیا کی ترقی کو فیل کر دے. اس سے زیادہ وہ تب اسے کہا جائے گا معجزہ، کیونکہ نبی معجز نما، اور ہر معجزہ یعنی یہ نہیں کہ کہا جائے کہ نہیں جی عام طور پہ جیسے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم نے فلاں دیکھیں یہ تھے انہوں نے فلانے کو شفا دے دی، یہ معجزہ ہے. فلانے حضرت کا ہاتھ بالکل ٹیڑھا تھا انہوں نے سیدھا کر دیا، معجزہ ہے. مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ معجزے میں اور کرامات میں فرق ہوتا ہے. معجزہ نبی اور امام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتا. کرامات کوئی ولی اللہ بھی کر سکتا ہے، بلکہ لوگ بیوقوف بنا کے بھی اظہار کر دیتے ہیں. اسی لیے انسان مومن وہ ہے جو اپنے ذہن سے فیصلہ کرے کہ کیا یہ اس قابل بھی ہے کہ میں اسے مان لوں. وہ 3 دوست تھے اور انہوں نے سب سے زیادہ شریر تھے. لوگوں نے کہا تم علم حاصل نہیں کرتے ہو، کچھ نہیں کرتے ہو، تم ہمیشہ ناکام رہو گے، کہیں گے دیکھنا ہم تمہیں پیسہ کما کے دکھائیں گے. ایک دوسری آبادی میں گئے اور جانے کے بعد پھر یہی کیا کہ ایک مولوی بن گیا اور ایک پیر بن گیا، اور تیسرا ان دونوں کے درمیان رابطے کا کام کرنے لگا. اب وہ مولانا صاحب جمعے میں خطبہ دے رہے ہیں، پیری مریدی سب غلط ہے، سب فضول ہے، نہیں ہونی چاہیے، یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ. ادھر وہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ والے، ہم کسی کا جواب نہیں دیتے، ہم بس اللہ والے ہیں. اب لوگ آ گئے، انہیں پڑیا پھونک کے دے دی، 10 کو دیا، 2 کو اس سے جو ہے کسی طرح شفا مل گئی، 8 کو نہیں ملی. اب جن کو مل گئے انہوں نے 4 آدمیوں سے کہا بھی انہوں نے ہمیں دی تھی، ہمیں دیکھو سب کچھ مل گیا. وہ طریقے یہی ہوتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے. سلسلہ چلتا رہا. آخر لوگوں نے بیچ میں کہا ادھر مولانا صاحب خطبہ دے رہے ہیں ان کے خلاف، ادھر پیر صاحب لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں لکھ کے دے رہے ہیں، ان سے بڑا اثر ہو رہا ہے. اور اثر کیا، وہی چیز کہ 10 میں سے 2 کو ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے. اب آخر میں فیصلہ لوگوں نے کیا کہ پیر صاحب اور مولانا صاحب کا مناظرہ کرا دیا جائے. کہا چلو ٹھیک ہے، دونوں کو بٹھا دیا. اب ایک مرتبہ مولانا صاحب نے کہا تم شرک کرتے ہو، لوگوں کو مشرک کے شرک کی طرف لے کے جاتے ہو، سب بکواس ہے، کچھ نہیں ہوتا یہ. ادھر پیر صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب بہت ہو گئی، ہم نے بہت برداشت کیا، بس ابھی ہم دیکھتے ہیں. اب وہ درمیان والا آدمی ساری باتیں ایک دوسرے کو بتاتا رہتا تھا. انہوں نے پڑھ کے ایسے پھونکا، بس مولانا صاحب کھڑے ہوئے ناچنے لگے. اب لوگ حیران ہو گئے بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. ارے پیر صاحب چھوڑ دیں. نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. اور اس کے بعد اچانک وہ نیچے گرے. اب جناب کا یہ مر گیا. لوگ حیران ہو گئے، پیر صاحب مولانا صاحب ہیں، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، معاف کر دیجئے. نہیں میں ایسا نہیں ہوگا، میں اتنے عرصے سے برداشت کر رہا تھا. کہ آخر اس کے بعد مٹی اٹھائی، پھونکی، مولانا صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد کہا لوگوں آج تک میں پیر صاحب کا قائل نہیں تھا، آج سے میں قائل ہو گیا ہوں. اور واقعاً یہ اللہ والے لوگ ہیں. میں آسمان پہ گیا، وہاں فرشتوں نے کہا تم نے اللہ والوں کا انکار کر دیا تھا. اور مجھ پہ تو عذاب ہو رہا تھا، یہ تو انہوں نے پھر واپس بلا لیا، میں فوراً آ گیا. اب اس طرح لوگ بہت زیادہ وہ ہوئے. اب تو پیر صاحب کے پاس نذرانے آنے لگے، کیا کیا چیزیں ملنے لگیں، بڑی دولت کمائی. اور اس کے بعد پھر ایک رات تینوں وہاں سے اپنا سامان لے کے اپنے گھر پہنچ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جو غلط دعوے کرتے ہیں، جو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. لہذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان عقل سے فیصلہ کرے، عقل کو استعمال کرے. میں نے تمام دلائل دے دیے. سب سے پہلی چیز قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجال، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی، لیکن وہ رسول خدا ہیں اور خاتم نبیین ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. دوسری دلیل سب سے بڑی ہے کہ دوسرے نبی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ دوسرے نبی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب پچھلے نبی کی کلیات میں تغیر پیدا ہو گیا ہو. جزیات تو ہمیشہ علیحدہ کر دی جاتی ہیں. دوسرے نبی کے زمانے کا اعتبار بالکل تبدیل ہو گیا ہو. بہرحال لوگ کہیں گے کہ اس زمانے کے طور طریقے اور اب بھی تبدیلی آ چکی ہے. دوسرے نبی کے جو اس نے تعلیمات دی تھیں اسے بھلا دیا گیا ہو. لوگ شاید کہ کہہ دیں کہ جی آج بھی تعلیمات بھلائی جا رہی ہیں. اس کا جواب سب سے بڑا یہ ہے کہ جب تک قرآن اپنی اصل حالت میں موجود ہے تب تک رسول کی تعلیم اپنی اصل حالت میں موجود ہے. لہذا دوسرا نبی رسول خدا کے بعد اس وقت آئے گا
کہ جب کہ رسول کی کتاب میں تبدیلی پیدا ہو جائے، لوگوں کے عقائد بالکل یکسر بدل جائیں، رسول کے زمانے کے عقائد بالکل ختم ہو جائیں جیسے کہ یہودیوں میں اور نصارہ میں موجود ہے، عیسائیوں میں موجود ہے. انہوں نے ہر شے تبدیل کر دی ہے. لیکن آج بھی اس زمانے میں رسول کی تعلیمات پہ مکمل طور پہ عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں. رسول کی تعلیمات کے کلیات میں اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ضرورت اس لیے ہے نئے نبی کی کیونکہ نیا نبی جو ہے وہ آئے گا تو آج کل مسائل تبدیل ہو رہے ہیں، وہ نئے مسائل کون بتائے؟ تو یاد رکھیں ہمارے علماء، یعنی یہاں تک ہے علماء کے بارے میں کہ یہاں تک ریسرچ کی ہمارے علماء نے آج سے کئی سال پہلے یہ ریسرچ کی کہ اگر درختوں سے کچھ مادہ نکال کے، پھلوں سے مادہ نکال کے اور کوئی ایسی شے ہو جسے مشینوں سے گزار کے کوئی انسان بنا لیا جائے مثلا، تو اس انسان کے مسائل کیا ہوں گے، اس انسان کی وراثت کے مسائل، دیگر مسائل اور تمام مسائل کیا ہوں گے. اس کو بھی علماء نے قرآن کے ذریعے سے ثابت کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا. باقاعدہ دلیلیں دی قرآن سے تمام چیزیں. اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں ہر شے موجود ہے. جب ہر شے قرآن میں موجود ہے، قرآن میں تغیر تبدیلی کسی طرح سے نہیں ہوئی ہے. لوگ اعتراض کر لیتے ہیں ہم سے کہ اور لیکن ہمارا مذہب وہ ہے، ہم نے ہمیشہ سے دعویٰ کیا قرآن ہر بحرف اپنی اصل حالت میں موجود ہے، کسی طرح کی کوئی تبدیلی قرآن میں نہیں ہوئی ہے. ایک شخص تھا ہارون رشید کے زمانے میں، ہارون کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اسے اپنی تمام چیزیں دکھائیں کہ میں کتنا بڑا خطاط ہوں، میرا علم کتنا بڑا ہے، فلسفی ہوں کتنا بڑا. تو ہارون نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. تو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں گا. کہا مسلمان ہو جاؤ؟ کہ نہیں مسلمان تو نہیں ہوں گا. ہارون رشید حج کرنے گیا تو دیکھا یہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. کہا تم نے تو کہا تھا میں مسلمان ہوں گا ہی نہیں، تم طواف خانہ کعبہ کا کیسے کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے توریت لکھی اور اپنی مرضی سے کئی عبارت تبدیل کر دی. میں نے انجیل لکھی، اپنی مرضی سے کئی عبارت تبدیل کی اور لے جا کے مارکیٹ میں بیچی، بک گئی. پھر میں نے فیصلہ کیا کیوں نہ قرآن لکھوں. کہیں گے میں نے قرآن لکھنا شروع کیا اور اس کے اندر اپنے اعتبار سے تبدیلی پیدا کر دی، کئی آیتوں کو آگے پیچھے بھی کیا اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے الفاظ اس کے اندر میں نے ڈال دیے. ڈالنے کے بعد میں جیسے ہی مارکیٹ میں لایا لوگوں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت لکھا ہے تم نے. جیسے ہی کھولا تو وہی ورقہ نکلا جس میں تبدیلی تھی. کہ لوگوں نے کہا ارے یہ تو آیت موجود ہی نہیں، یہ تم نے کیسے اس کے اندر لکھ دی؟ اس کا مطلب ہے تم اپنی طرف سے لے گئے، قرآن ہم نہیں لیتے. کہنے گا میں دوسرے دن پھر لے کر آیا مارکیٹ میں نے بیچنے کے، لوگوں نے کہا ارے کتنا اچھا لکھا ہوا ہے. جیسے ہی کھولا پھر وہی ورقہ نکلا. کہتا ہے 3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اس کے بعد میں نے یقین کر لیا کہ قرآن میں تبدیلی کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ قرآن کا اصل حالت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نظریہ ختم نبوت بالکل درست ہے. جب تک قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا نئے رسول کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ میں عقلی دلیل اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے، مثلا وہ لوگ جو احادیث کو نہیں مانتے ہیں، وہ عقلی دلیل تو کم سے کم دیکھیں کہ نئے رسول کی ضرورت کب پڑے گی، نبی کی ضرورت کب پڑے گی. جب پچھلے نبی کی تمام چیزیں بھلا دی جائیں، اس کی کتاب میں تبدیلی پیدا کر دی جائے، تب نئے رسول نئے نبی کی ضرورت پڑے گی. اب جنہوں نے یہ اعتراض کیا اس آیت پر، اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کہا ہے وَلَكِنْ رسول اللہ و خاتم النبیین کا، لیکن رسول خدا جو ہیں وہ خاتم نبیین ہے. کا نبی نبوت ختم ہو گئی لیکن رسالت تو باقی ہے. اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ نبوت ختم ہوئی ہے، رسالت تو باقی ہے، اس لیے نیا رسول آئے گا. ان کا جواب یہی دیا گیا کہ یاد رکھیں کہ یہ اس رسول کے لیے کہا گیا ہے جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے. اگر کسی ایسے رسول کے لیے کہا جاتا جو فقط نبی ہوتا تو وہ بات آپ کی درست ہوتی. ان کے لیے کہا گیا جو رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں. پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ختم ہو گئی، لیکن بہرحال مبعوث تو ہو سکتا ہے نبی، چاہے اعلان نہ کرے مبعوث ہو سکتا ہے.
اس کا جواب بھی یہی دیا گیا کہ جب ضرورت ہی نہیں ہے نبی کی تو اللہ تعالیٰ نبی بھیجے گا کیوں؟ دیکھیں پہلا اعتراض جو انہوں نے کہا تھا کہ نبوت ختم ہو گئی لیکن رسالت باقی ہے، اس کا جواب واضح طور پہ یہ دیا گیا کہ رسول نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر ایسا شخص ہوتا جس کے بارے میں آتا جو فقط نبی ہوتا تو آپ کہتے نبوت ختم ہوئی ہے، رسالت باقی ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول خدا واضح طور پر یہ کہہ گئے جنگ تبوک کے موقع پر، یہ حدیث بھی تمام مکاتب فکر نے تحریر کی کہ جب مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جگہ اپنا نائب مقرر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ میں جنگ میں شرکت نہ کروں۔ بعض راویوں نے لکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں وہی رتبہ عطا ہو جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی، وہی نسبت تمہیں مجھ سے ملے؟ الا لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول خدا نے واضح کر دیا کہ مولا امیر کو نسبت ہوئی لیکن رسول کے بعد اب کوئی سلسلہ نبوت نہیں ہوگا۔ تیسری دلیل سب سے بڑی ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نہیں نبوت تو ختم ہو گئی، رسالت باقی ہے، اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسالت کی ضرورت کیا ہے؟ رسالت کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے رسائل، اللہ کے پیغامات بندوں تک پہنچائے۔ جب پروردگار نے واضح طور پہ قرآن میں یہ کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، نعمت سے مراد یہ رسائل ہیں، تمام پیغامات مکمل ہو گئے۔ جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اس کا مطلب ہے اب نئی شریعت نہیں آئے گی۔ یہ آیت خود اس بات پہ دلیل ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آئے گی کیونکہ دین ہو گیا مکمل۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسی لیے بعد میں امامت کا سلسلہ شروع ہوا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، کیونکہ رسول کا کام ہے پیغام پہنچانا، نبی کا کام ہے خبریں دینا، لیکن امام کا کام ہے پچھلے نبی اور رسول کے پہنچائے ہوئے پیغام کی حفاظت کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ لہذا رسول اور نبی اب کوئی بھی نہیں آئے گا، ہاں امامت کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ لہذا امامت موجود ہے، امامت رسول کی تمام رسول کے پیغامات، رسول کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے آئی ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، میں تھوڑے سے یہ واقعات اس لیے بیان کر دیتا ہوں، ایک تو یہ کہ ذرا خشک موضوع نہ رہے، اور دوسری چیز ہے اس سے دلائل بھی ہمیں مل سکے۔ مولانا سید محمد دہلوی صاحب کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اصل میں مشکل کچھ یوں بھی ہے کہ مستقل 2-3 جگہ میرے درس چل رہے ہیں، کبھی کبھی ذہن میں رہتا ہے کہ یہاں وہ واقعہ بیان کیا ہے یا دوسری جگہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تو بہرحال مولانا سید محمد دہلوی صاحب کا بہت عظیم شخصیت، دہلی یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے آپ۔ جب ان کے سامنے ایک شخص نے ان کے زمانے میں دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، پروردگار نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب مولانا کو پتہ چلا، بڑے ذہین آدمی تھے، پروفیسر تھے یونیورسٹی میں، دہلی یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے اونٹ پہ کتابیں لادے ہوئے کھڑا ہوا ہے اور بس سب کو، نوجوانوں کو بہکا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا، یہ کتابیں ہیں، یہ اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے۔ مولانا گئے اور جانے کے بعد اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، کہا بھی تم کون ہو؟ کہا میں نبی ہوں۔ کہا سوچ لو۔ کہا ہاں میں نبی ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ ایک ہٹ دھرم شخص ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے نہ رسول کی باتوں کو مانتا ہے، لہذا اس کے سامنے عقلی دلیلیں ہی چلیں گی۔ عقلی بھی کیا، ایسی کہ جو اس کی زبان بند کر دے بس۔ انہوں نے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ میں نے تو تمہیں نہیں بھیجا۔ کہیں گے کیا مطلب؟ کہیں گے میں خدا ہوں۔ اب وہ شخص حیران ہو گیا، کہیں گے اب میں کیا جواب دوں انہیں؟ میں تو دلیل لے کر آیا تھا اپنی نبوت کے اوپر، میں انہیں دیتا مثلا، اب میں کیسے جواب دوں؟ فوراً کتابیں اپنی اٹھائیں۔ مولانا نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہیں گے پہلے تو میں ثابت کروں آپ خدا نہیں ہے، پھر اپنی نبوت کی دلیل دوں گا۔ چلا گیا۔ مولانا دہلی یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے فرسٹ فلور کے اوپر، کہ پھر دیکھا اب شور ہے یونیورسٹی میں، پر سے دیکھا تو دیکھا پھر یہ آ گیا ہے کتابیں لے کر، ورغرا رہا ہے لڑکوں کو۔ کہیں گے ارے تم یہاں؟ فوراً اس نے دیکھا، ارے آپ یہاں بھی؟ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں خدا ہر جگہ ہوتا ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص ہٹ دھرم ہو جائے، اپنی طرف سے دعوے کرے، تو سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ میاں ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں، تم آ کیسے گئے؟ تو بہرحال کبھی کبھی ایسی دلیلیں منطق کے اعتبار سے دی جاتی ہیں جو فقط لوگوں کا منہ بند کرا دیں۔ نبوت کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ عہدہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے اور اللہ ہی اس عہدے دار کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ رسول خدا خاتم نبیین ہیں۔ رسول خدا خاتم پہ اب بحث چلیے کہ خاتم سے اصل میں مراد کیا ہے۔ بعض افراد نے کہا ہے کہ یہ خاتم سے مراد انگوٹھی ہے۔ عربی زبان میں انگوٹھی کو خاتم کہا جاتا ہے، لیکن اس کی بھی دلیل یہ دی گئی ہے کہ اگر کہا خاتم النبیین تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس شے پر انہوں نے مہر ثبت کر دی ہے۔ اردو میں بھی مقولہ موجود ہے کہ یہاں بھی خاتم النبیین سے مراد ہے کہ اب مہر رسالت ثبت کر دی گئی ہے، اب اس کے علاوہ پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے خاتم النبیین بعض نے یہ بھی مراد لی ہے۔ لیکن بہرحال دونوں چیزوں میں بس اس آیت پہ ایک اور بحث چلی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شہزادی سلام اللہ علیہ کے گھر میں رسول خدا تشریف لائے تو آپ نے یا رسول اللہ کہہ کے سلام کیا، تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آیت تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حضرت زید کو رسول خدا کا بیٹا مان بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا تھا کہ نہیں جی وہ رسول کے بیٹے۔ یہاں پہ ایک اور بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے عورت کے باپ ہیں رسول خدا۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیے بڑے اہم الفاظ ہیں کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں رسول، تو بی بی زہرا کی نفی نہیں کی گئی کہ ان کے والد ہیں۔ لیکن دوسرا ایک اور اعتراض یہ کیا گیا کہ اچھا اگر اس طرح سے کہا گیا ہے تو مباہلے میں رسول خدا نے کہا ابناءنا، بیٹوں کی جگہ امام حسن امام حسین کو لے کے گئے، تو جب امام حسن امام حسین کے بیٹے ہیں، امام حسن امام حسین رسول خدا کے بیٹے ہیں، تو رسول خدا باپ ہوئے نا۔ کہا اور آیت یہ کہہ رہی ہے کسی کے باپ نہیں ہے مردوں میں سے، تو امام حسن اور امام حسین کے تو والد کہلائیں گے رسول خدا، اور آیت یہ کہہ رہی ہے نہیں، تو اس کا جواب بھی یہ دیا گیا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ تم میں سے مراد امت ہے، اہل بیت نہیں ہیں۔ یہ مراد ہے امت کے، امت میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اہل بیت کے والد تو ہیں رسول خدا۔ آج بھی جو سادات کی نسل چل رہی ہے وہ اپنا جد کہتے ہیں رسول خدا کو، اور سادات کے تو والد کہلائیں گے رسول خدا۔ لہذا تم میں سے کا مراد یہ ہے کہ امت کے باپ نہیں ہیں لیکن اہل بیت کے والد ضرور ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہوں حضرات۔ تیسری اہم چیز کہ عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے۔ لیکن بڑا اہم مسئلہ ہے، ضروریات دین ہے کچھ، ان کا انکار کرنے والا ہمارے ہاں کافر کہلاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں شامل ہے، جیسے نماز ضروریات دین میں ہے، روزہ ضروریات دین میں ہے، حج ضروریات دین میں ہے، زکوٰۃ، خمس، یہ سب ضروریات دین میں سے ہیں۔ کوئی شخص نماز نہ پڑھے پروردگار کے ہاں جائے گا، اس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ نماز کا انکار کر دے کہ جی نماز ہے ہی نہیں، وہ تو کربلا والوں نے پڑھ لی بس کافی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا۔ نہ پڑھنا علیحدہ چیز ہے لیکن نماز کا انکاری ہونا علیحدہ چیز ہے۔ ضروریات دین کا انکار کرنے والا کفر تک چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے میں رسول کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو اس نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے۔ ضروریات دین کا انکار کرنے والا صراحتاً اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی مسئلے کے تحت احمدیوں کو ہمارے ہاں کافر قرار دیا گیا، کیونکہ احمدیوں کے بارے میں جب بحث چل رہی تھی کورٹ میں، کوئی مذہب ثابت نہیں کر پایا تھا کہ ہم انہیں کافر قرار دے دیں، کہ ان کا اپنا نظریہ چلیں۔ ہمارے علماء نے جا کر بحث کی اور یہ ثابت کیا کہ احمدی کافر ہیں،
اور اس کی دلیل بھی سب سے بڑی یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے ہے رسول کو خاتم النبیین ماننا، اور جو ضروریات دین کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حج نہ کرے ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن کہہ دے حج واجب ہی نہیں ہے، کس نے کہا حج واجب ہے؟ یہ ضروریات دین کا انکار ہے۔ روزہ نہ رکھے علیحدہ مسئلہ ہے، سزا بھگتے گا، لیکن کہہ دے نہیں جی روزہ کس قسم کا، یہ تو تم لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ جیسے کہ آج کل ایک بڑی آوازیں اٹھنے لگیں کہ یہ اب مولویوں نے بنا رکھا ہے کہ شہزادی کی شہادت کی تاریخ منائی جائے یا عشرہ کیا جائے، کہاں پہلے کیا جاتا تھا؟ عجیب عجیب سوال اٹھائے گئے کہ شہزادی کی اتنا پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ تو مولویوں نے بنا دیا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لفظ مولوی کے جی مولویوں نے بنا دیا، یہ استعمال کرنے سے پہلے سوچیں کہ عاشور آپ کو کس نے بتائی؟ انہی علماء نے تو بتائی تھی۔ اماموں کی ولادت اور شہادت کس نے بتائی؟ انہی علماء نے تو بتائی تھی۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں بحیثیت طالب علم گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہم میں سے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ واقعات ایسے علماء نے اپنی کتاب میں لکھا جس کے اوپر بلیو کرتے ہوئے ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں۔ لہٰذا شہزادی کے بارے میں شہزادی واحد وہ شخصیت ہیں کہ وہ حدیث میں نے اپنے حوضے میں شام میں 14 سال میں پڑھتا رہا، اور مختلف علماء سے ملاقات رہی، مجتہدین سے ملاقات رہی، کئی مرتبہ الحمدللہ آغا سستانی سے بھی ملاقات رہی۔ علماء کا یہ کہنا تھا کہ یہ حدیث مستند ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاق کو پیدا نہ کرتے، ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کیا جاتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتے۔ اس حدیث کو سب نے مستند مانا، لیکن ظاہری طور پہ لوگ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے شاید شہزادی کی اہمیت زیادہ رسول کی کم، نہیں، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر رسول خدا نہ ہوتے تو واقعاً دنیا بالکل ختم ہو جاتی، اللہ کو کوئی اللہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، اس لیے کہا اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاق کو خلق نہ کرتے۔ لیکن رسول کے بعد اگر مولائے کائنات صبر نہ کرتے، دین کو نہ بچاتے، تو رسول کی تعلیمات بھی ختم ہو جاتی، اس لیے کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم آپ کو بھی خلق نہ کرتے، آپ کی تعلیمات ختم ہو جاتی۔ لیکن مولا علی کے بعد اگر سیدہ سلام اللہ علیہ کے 11 بیٹے اگر شہزادی کے 11 بیٹے قربانیاں نہ دیتے تو خود مولائے کائنات اور رسول خدا کی تعلیم بھی لوگ بھلا دیتے، لہٰذا کہا گیا اگر شہزادی نہ ہوتی تو ہم آپ دونوں کو خلق نہ کرتے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، دین کو بچایا گیا۔ آج بھی رسول کو رسول ماننے کو لوگ اس لیے تیار ہیں کہ ائمہ اہل بیت نے قربانیاں پیش کی۔ عقیدہ ختم نبوت، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو عقیدے کی بحث میں، کیونکہ میں نے پہلے دن آپ کے سامنے عقیدے کی تعریف کی تھی کہ ہر وہ نظریہ جو انسان کے دل میں اتر جائے اور اس پر وہ وثوق کے ساتھ بالکل یقین کے ساتھ چلتا رہے، اسے اس کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت میں بھی سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ کیا اپنی طرف سے عقیدہ بنایا جا سکتا ہے؟ لوگ یہ کہہ دیں کہ نہیں جی میرا عقیدہ ہے کہ اگر ناندھوں گا میں اپنا چوراہے کے پاس سے اور انڈا پڑا ہوگا اسے ناند لیا تو میرے ساتھ مصیبت ہو جائے گی، اگر بلی نے رستہ کاٹ دیا تو مصیبت میرے لیے پیدا ہو جائے گی۔ یہ مختلف عقائد ہیں جو اب میں اسے عقیدہ تو نہیں کہوں گا لیکن بہرحال توہمات ہیں جنہیں لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، ہفتہ دہراتا ہے، ہفتے کے دن مثلا سوئم نہ کیا جائے، یہ وہ توہمات ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ وہ 5 شریعتیں پروردگار کی طرف سے نازل ہوئیں اور ایک شریعت وہ تھی جو بندوں نے اپنی طرف سے نازل کر لی۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ اپنی طرف سے نہیں بنایا جا سکتا، اللہ نے یہ حق ہمیں دیا ہی نہیں ہے۔ ہمارے عقائد ہمارے ائمہ معین کریں گے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا، اسے عقیدہ بنانے کا حق پروردگار نے نہیں دیا۔ رسول خدا عقائد مکمل طور پہ بیان کر کے گئے، لہذا تمام عقائد ان کے کہنے کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ نظریہ ختم نبوت ضروریات دین ہے، نظریہ ختم نبوت ہر مسلمان کا مسلک ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس نظریے کو توڑنے کے لیے
سازشیں ہوئیں اور لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو تمام مسلک اتفاق رکھتے ہیں کہ رسول خاتم النبیین ہیں۔ رسول کی رسالت نے تمام نبیوں کی نبوت و رسالت کو، ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا، اور رسول کی رسالت اور نبوت ہر نبی سے افضل ہے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ رسول کو اتنی فضیلت پروردگار نے کیوں عطا کی، کیونکہ پروردگار کا ایک دستور رہا ہے اگر رسول کو خاتم النبیین بنایا ہے تو رسول اس کے اہل ہیں اس لیے بنایا ہے، ورنہ اگر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پروردگار کا احسان ہے یا پروردگار نے وہ کیا کہ رسول کو خاتم النبیین بنایا، عزیزان محترم پروردگار بہت محترم ہے، لیکن اللہ نااہل کو کبھی بھی اہلیت نہیں دیتا، یہ دستور پروردگار ہے۔ جیسے ایک شخص نے آ کے سوال کیا تھا مولا سے کہ آپ کا خدا ہر شے پہ قادر ہے، آپ نے کہا ہر شے پہ قادر ہے، کہا ہر شے پہ قادر ہے، کہا بالکل قادر ہے، کہا تو آپ کا خدا جو ہے وہ سوئی کے سوراخ میں سے ہاتھی کو گزار سکتا ہے؟ چھٹے امام سے سوال کیا تھا، جب قدرت رکھتا ہے تو ہونا چاہیے۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ہاں گزار تو دے گا لیکن وہ سوئی کا سوراخ نہیں رہے گا۔ پھر کہنے کا مقصد ہے کہ پروردگار اہلیت دیکھ کر سب کچھ عطا کرتا ہے۔ رسول کو جو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ کائنات میں سب سے بہتر ذات رسول خدا کی پروردگار کے بعد ہے، یہ عطا کی ہے اہلیت اس وجہ سے کہ رسول اہل تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، رسول کو مبعوث برسالت کیا، رسول اہل تھے۔ اب کہیں گے کیسے اہل تھے؟ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کیسے اہل تھے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود قرآن میں موجود ہے کہ جب پروردگار نے کائنات کو خلق کیا ہے اس کے بعد عہد لیا ہے، اور عہد لیتے ہوئے اپنی وحدانیت کا عہد لیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں چھٹے امام کہ جس نے سب سے پہلے پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کیا، پروردگار نے اسے سب سے زیادہ فضیلت عطا کی، اور جو بعد میں اقرار لیتا رہا ذرا ٹھہر کے اسے اسی اعتبار سے فضیلت پروردگار نے عطا کی ہے۔ رسول کو خاتم النبیین کا عہدہ اسی لیے دیا ہے کہ نور رسول نے سب سے پہلے پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، سب سے پہلے، کیونکہ مولا سے سوال کیا کہ آخر کیسے فضیلت عطا کی، کہا رسول کے نور نے اور ہمارے انوار نے سب سے پہلے پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس لیے پروردگار نے پوری کائنات پہ انہیں فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہر ایک کو اختیار حاصل تھا، اور ہر ایک کے سامنے وہ قرآن مجید میں جیسے الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم، بنی آدم کہ ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب کسی سے بھی پوچھا جائے کہ پروردگار نے تم سے عہد لیا تھا، قرآن کو پڑھ کے کہیں گے ہاں لیا ہی ہوگا، لیکن یاد کسی کو نہیں ہے۔ بھائی میں یہی کہوں گا مجھ سمیت کوئی نہیں کہہ سکتا ہمیں تو یاد نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اس کا مطلب ٹھیک ہے لیا ہی ہوگا۔ اب ایک اہم چیز یہ عہد کب ہوا؟ کہا یہ عہد عالم زر میں ہوا تھا۔ ائمہ سے جب پوچھا گیا کہ عالم زر میں پروردگار نے یہ عہد لیا تھا، اور وہاں پہ پروردگار نے سب کے سامنے اللہ کی وحدانیت ہر شے کی، جس نے جیسے جیسے قبول کیا ویسے ویسے اسے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ تو ایک عالم زر تھا، اس کے بعد عالم ارواح، اور اس کی دلیل بھی دی گئی ہے عالم زر کی کہ کبھی کبھی ہم کسی جگہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ ہمیں دیکھی ہوئی لگ رہی ہے، ہم پہلے آئے ہیں، لیکن بہت ذہن پہ زور دیں کبھی ہم آئے نہیں تھے وہاں پہ، لگتا ہے کہ نہیں ہم آئے تھے، یہ جگہ ہمیں دیکھی ہوئی ہے لیکن کیسے آئے تھے یاد نہیں آ رہا۔ معصوم فرماتے ہیں عالم زر میں تم یہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، لہذا وہ چیزیں تمہیں کبھی کبھی یاد آنے لگتی ہیں۔ یہ عالم زر کی باتیں ہیں جو وہاں پہ ہوئی تھی۔ عالم زر کے بعد پھر عالم ارواح گئے، اور اس کے بعد پھر عالم مادہ میں انسان آیا۔ تو بہرحال جس نے رسول کو وہاں پہ بھی رسول کی رسالت کو رکھا گیا، مولا کی ولایت کو رکھا گیا، جس نے وہاں پہ اقرار کیا ہے وہ یہاں آ کے ضرور اقرار کرتا ہے، جس نے وہاں پہ انکار کیا وہ یہاں پہ بھی آ کے انکار کرتا ہے۔ تو نظریہ خاتم نبیین کا یعنی رسول خاتم النبیین ہیں، یہ نظریہ ضرورت دین ہے۔ پورے درس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ضرورت دین ہے۔ دوسرے یہ جو نظریہ ہے خاتم النبیین کا، یہ نظریہ ثابت ہے اس لحاظ سے
کہ نبی کی ضرورت ہوگی تو پروردگار دوسرا نبی بھیجے گا. جب نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول کے تمام قوانین کو ابھی تک وہ قوانین موجود ہیں، اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ قانون کی کتاب قرآن کی شکل میں آج موجود ہے. قرآن میں ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لہٰذا نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس انسان کو بھی کسی بھی قسم کی تعلیم چاہیے، قرآن کو کھول کے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر خود آشکار کر دیتا ہے. یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر قرآن کو اپنے لحاظ سے پڑھنا چاہے تو اس کو اس کے اندر طب کی باتیں نظر آتی ہیں. کوئی سائنٹسٹ پڑھنا چاہے تو اسے قرآن سے سائنس ملتی ہے. کوئی عالم پڑھنا چاہے تو اسے اسی قرآن میں فقہ نظر آتی ہے. کوئی انجینئر پڑھنا چاہے تو وہ کہے گا مجھے تو یہاں کی تمام چیزیں قرآن میں انجینئرنگ کی تمام باتیں مل رہی ہیں. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے. جب تک قرآن اپنی اصل حالت میں موجود ہے، کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے، دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ نبوت کے بعد جب پروردگار نے امامت کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ کچھ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر نبی چلے گئے تو اللہ سے رابطہ ختم ہو گیا، لہذا ضروری ہے کہ کوئی موجود ہے جس کے ذریعے سے اللہ سے رابطہ ہو. تو نبوت کے بعد سلسلہ امامت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے رابطہ اب بھی موجود ہے. لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رابطہ بالکل منقطع ہو گیا. ہر امام ہر دور میں رابطہ کرتا رہا ہے، اور ہر دور میں ہر امام نے پروردگار کی تمام باتیں. نبی امام میں فرق ہے، امام پہ بھی الہام ہوتا ہے، امام پہ بھی وحی کا نزول ہوتا ہے. لہذا نظریہ خاتم نبوت بر محمد وآل محمد صلوات. بہرحال یہ ایک سوال ہے، اور یہی ہے کہ موبائل کی بڑھتی ہوئی ترقی کے لحاظ سے یہ بھی سنا ہے کہ کتابوں کا دور ختم ہو جائے گا. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ آئے گا، اس کے لیے لکھا یہ ہے کہ اتنی ترقی ہو جائے گی کہ ایک انسان اپنے بھائی کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھے گا، جو آج کل بھی بہرحال ہو رہا ہے کہ انسان موبائل کے ذریعے سے تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. امام کے زمانے میں ترقی یہاں تک لکھی گئی ہے کہ انسان یہاں سے سفر کرتا ہوا مریخ پہ چلا جائے گا، مریخ والے یہاں آ جائیں گے، وہ لوگ دوسرے سیاروں پہ چلے جائیں گے. اسی طرح ہر جگہ آنا جانا ایسے ہی ہوگا جیسے ہم ملکوں میں چلے جاتے ہیں. امام کے زمانے میں ترقی کے لیے کئی باتیں لکھی گئی ہیں. اس میں اب اگر ہم یہ کہیں، کیونکہ بڑا ایک بہرحال بحث اس بات پہ چلی ہے، اب ٹائم نہیں رہے گا بہرحال میں اس بحث میں چھیڑوں یا نہ چھیڑوں، لیکن بہرحال ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ امام کے زمانے میں کیا یہ جدید ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، کیا اسلحہ ختم ہو جائے گا، امام تلوار سے جنگ کریں گے یا امام مثلا کلاشن کوف لے کے آ جائیں گے. یہ تمام بڑی بحثیں ہوئی ہیں علماء کے درمیان، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امام کو پروردگار نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے. لہذا امام کے سامنے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ تمام اسلحے کھلونا بن جائیں گے. امام اپنی قوت سے ان تمام اسلحے کی طاقت کو ضبط کر لیں گے. اس کی مثال بھی ہمارے یہاں موجود ہے کہ جب تمام لوگوں نے، کئی افراد نے، کئی ملکوں نے مل کر یہ سوچا تھا کہ آقا خمینی کو اغوا کر لیں، اور اس وقت جب وہ ان کے جہاز جو 1 سال تک ٹریننگ کرتے رہے تھے، جب وہ جہاز آئے ہیں اور آنے کے بعد یہ سوچا کہ آقا کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے، انہوں نے فقط تسبیح کے دانے ہلائے تھے، جہاز آپس میں ٹکرا کے گر گئے. تو جب ایک عالم دین ہمارا فقط تسبیح کے دانوں کے ذریعے سے جہاز کو گرا دیتا ہے، تو امام زمانہ تو پھر بہت بڑی ہستی ہیں. تو امام کے زمانے کی ترقی بہرحال بہت بڑی ترقی ہے، اور اس زمانے میں کیا کیا ہوگا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، یہ مادیت پہ تصرف رکھ سکتے ہیں، لیکن امام وہ ہیں جو روحانیت اور مادیت دونوں پہ تصرف رکھتے ہیں. لہٰذا امام کے سامنے یہ تمام چیزیں لکھا ہے کہ کھلونا بن جائیں، کیونکہ امام اصل ان کی طاقت کو کھینچ لیں گے. پھر امام علیہ السلام جتنا ترقی دیں گے، میں وہی کہوں گا کہ ایک بہت بڑا طویل موضوع ہے یہ، انشاءاللہ پھر کبھی
بیان کیا جائے گا. بس درس کا تھوڑا سا خلاصہ، نظریہ خاتم النبیین روایت سے بھی ثابت ہے، نظریہ خاتم النبیین قرآن سے بھی ثابت ہے، نظریہ خاتم النبیین عقل سے بھی ثابت ہے، ضرورت دین ہے نظریہ خاتم النبیین. لہذا اگر کوئی اس کا انکار کرے تو گویا وہ خود اسلام سے خارج ہے، اور اس وقت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے جب تک کوئی تغیر اور تبدیلی پیدا نہ ہو. اسلام اگر بالکل اپنی تمام افادیت کو کھو دے، قوانین ختم ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن اپنی اصل حالت میں اتنی جدید ٹیکنالوجی آنے کے باوجود قرآن میں تبدیلی نہیں کر پایا کوئی بھی. یہ دلیل ہے اس بات کی، جب قرآن جو کہ اسلام کی شریعت کی کتاب ہے وہ اپنی اصل حالت میں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ سمجھیں کہ رسول کی رسالت اپنی اصل حالت میں موجود ہے. اور جب رسول کی رسالت میں کوئی تغیر تبدیلی نہیں اپنی اصلی حالت میں، تو نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا نظریہ خاتم النبیین بالکل قرآن سے، حدیث سے، عقل سے ثابت ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کسی صورت اسلام میں داخل نہیں رہ سکتا. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد.